یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، باپ کے بڑے لاڈلے بڑے چہیتے ہیں، 12 بھائی کی ایک اولاد ہے، 12 بھائیوں ایک بھائی ہے۔ حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے یوسف سے بہت پیار ہے، کیونکہ ان کے وہ خوبیاں تھیں، وہ اچھائیاں تھیں جو انہیں محبت کرنے مجبور کر رہی تھی۔ اس بات کو اور بھائی دیکھتا ہے تو اسے حسد ہوتا ہے، اور پھر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ سب بھائی اس کو جو ہے یوسف کو ایک اندھے کنویں میں ڈال دیتا ہے، اندھے کنویں میں جب ڈال دیتا ہے اس خیال سے کہ یہ مر جائے گا، پھر میرے باپ کو جو ان سے محبت ہے ختم ہو جائے گی، پھر ہم سے خالص محبت کرے رہیں گی۔ لیکن اللہ تعالی موت کا حیات کا مالک ہے، بھائی اس کو وہاں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، جنگل میں کنواں ہے، کنواں گہرا ہے، اس کنویں کے اندر بچہ رات پر رہتا ہے، اللہ لگاتا ہے، بھائی لوگ گھر میں ہیں، باپ گھر میں ہے، بستر پر ہے، چھوٹا معصوم بچہ کنویں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پھر ایک قافلہ وہاں سے گزرتا ہے، قافلہ کو پیاس لگتی ہے، وہ پانی کے لیے کنواں میں بالٹی ڈالتا ہے تو بالٹی میں بچہ نکلتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، بچہ چونکہ اچھا تھا، خوبصورت تھا، اسے بیچ دیتا ہے، مصر میں جا کر اسے بیچ دیتا ہے، کیونکہ اسے نہیں معلوم کہ یہ بچہ جس کو میں نے کنویں پایا ہے یہ بچہ کیسا ہے۔ اگر وہ جانتا کہ اس بچے میں کیا خوبی ہے، یہ بچہ کیسا ہے، کبھی نہ بیچتا، لیکن وہ نادان تھا، مصر میں بیچ دیا، عزیز مصر نے اس کو خرید لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کائنات میں دنیا کے اندر 2 آدمی بہت عقلمند گزرا ہے، اس میں ایک عزیز مصر بھی ہے، مصر کا یہ عزیز بھی ہے۔ اس بچے نے، اس عزیز نے جیسے بچے کو دیکھا بھانپ لیا کہ یہ بچہ کیسا ہے، یہ چانچل بیوی سے کہا اکرمی مسبا ہو، اے میری بیوی اس بچے کی عزت کرو، اس کی توقیر کرو، اسے بیٹا بنا لیں گے۔ چونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ بچے کے اندر کیا خوبی ہے، اس نے پہچان لیا، بچے کو پہچان لیا تھا۔ ہے ایک زمانہ وہ بھی آتا ہے، حضرت یوسف اس گھر میں پل رہے ہیں، خود عزیز مصر کی بیوی جس کا نام بادو زلیخا کہتے ہیں، اس اور بچے پر عاشق ہو جاتی ہے، کیونکہ بچہ بہت خوبصورت تھا، بہت ہی حسین تھا، بہت ہونہار تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس عورت نے جس کے گھر میں یہ پل رہے تھے، وہ عورت اس کو بتانے کی کوشش کرتی ہے، اپنا گھر کا دروازہ حضرت یوسف کو گھر بلاتی ہے، دروازہ بند کر لیتی ہے، برائی پر آمادہ کرتی ہے، کہتی ہے ہائی لڑک، اے یوسف آؤ مجھ سے برائی کرو، میرے ساتھ برائی کرو۔ یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ایک ایسے ممکن ہے ایک ایسے آدمی کو، ایک ایسے آدمی کی بیوی کے ساتھ جس نے میرے ساتھ عزت کیا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے، کیسے میں اپنے مالک کے ساتھ جو ہے خیانت کروں گا، کیسے مالک کی امانت پر خیانت کروں گا، کیسے میں یہ کام کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کلا معاذ اللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی پناہ، انہ احسن مثوایا، میرا مالک نے، میرے رب نے ایسا سلوک کیا ہے، میں کبھی نہیں ہو سکتا ہے اس کے ایمان پر خیانت کروں گا، کبھی میں برائی نہیں کروں گا۔ وہ عورت پکڑنے کو دوڑتی ہے، یوسف بھاگتے ہیں، یوسف بھاگنے میں ادان پکڑ لیتی ہے، ادان پھاڑ دیتی ہے۔ خیر لمبا قصہ ہے، لمبی باتیں ہیں، میں یہ کہہ رہا تھا یوسف بھی نوجوان ہے، خوبصورت انسان ہے، اس کو برائی کی دعوت دی گئی تھی، عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی دعوت دی تھی، لیکن کیسے پارسا تھے، کیسے پاک دامن تھے، انہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، کہا ممکن نہیں ہے کہ اپنے مالک سے خیانت کروں، یہ میرا مالک ہے، میرا یہ آقا ہے، اچھا سلوک کیا ہے، کیسے میں خیانت کروں گا، کیسے اس سے برا سلوک کروں گا۔ اس نے تیار نہیں ہوا تھا،
اندازہ کیجئے حالانکہ اگر وہ چاہتے برائی کر لیتے، لیکن چونکہ وہ ایک اچھے انسان تھے، پاک دامن تھے، عفیف تھے، انہوں نے کبھی گوارا نہیں کیا کہ برائی کریں، چنانچہ انہوں نے برائی نہیں کیا۔ اس واقعہ کا اندر ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن دیکھیے لڑکیاں ان کے پیچھے بھاگ رہی ہیں، لیکن انہوں نے پردہ اختیار کیا، وہ زنا نہیں کیا، حالانکہ ان کو پورا موقع حاصل تھا، لیکن انہوں نے اس کام کو نہیں انجام دیا۔ اس میں ہمارے نوجوانوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کے پیغام ہے کہ ایک انسان جس کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، کبھی ایسا کام نہیں کرتا سے اللہ ناراض ہوا کرتا ہے، ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ایسا کام اس سے اللہ راضی ہو۔ یہ یوسف پھر وہ دن بھی آتا ہے، حدیث میں سمجھ جاتا ہے کہ میری بیوی یہ کس نے برائی کی ہے، یوسف پاک دامن ہے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یوسف پر کوئی عیب نہ آئے۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ یوسف اتنی خوبصورتی ہے کہ یہاں کی عورتیں ان کے حال کو دیکھ کے ہاتھ کاٹ ڈالا ہے، چنانچہ انہوں نے اچھا سمجھا تو جیل میں ڈال دیا جائے۔ لیکن یاد رکھیے اہل حق کی زبان کہیں بند نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں، جو حق کے داعی ہیں، حق کے دعویدار ہیں، ان کی زبان کبھی خاموش نہیں ہوتی ہے۔ حضرت یوسف جیل کے اندر ہیں، وہاں بھی دعوت دے رہے ہیں، چنانچہ کہتے ہیں اے میرے یا صاحب السجن ارباب اللہ الواحد القہار، کہا اے میرے جیلی بھائیو بتاؤ تو صحیح، تم کہتے ہو، تمہارا خیال ہے کہ یہ رب جو ہے زمین کا رب ہے، تم کہتے ہو کہ یہ رب پانی کا رب ہے، تم کہتے ہو یہ رب جو ہے آسمان کا رب ہے، تم یہ کہتے ہو کہ یہ رب جو ہے سوکھے کا رب ہے، یہ رب لوہے کا ہے۔ ایسا ہمارے یہاں ہوتا ہے، ہم نے ہر کام کے لیے دیوتا بانٹ رکھا ہے، کہتے ہیں یہ دیوتا پانی برسانے کا ہے، یہ دیوتا آگ کا دیوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ دیوتا جو ہے لوہے کا دیوتا ہے، بانٹ رکھا ہے۔ اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگوں نے اپنے دیوتاؤں کو، خداؤں کو بانٹ رکھا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ یہ دیوتا جو ہے، یہ معبود جو ہے یہ پانی برساتا ہے، یہ معبود جو ہے یہ ہوا چلاتا ہے، یہ معبود جو ہے یہ خشکی لاتا ہے، مطلب بانٹ رکھا تھا، روزی کا رب ہے، بانٹ رکھا تھا۔ نے کہا تھا اے میری قوم کے لوگ بتاؤ تو صحیح، کیا پرٹیکولر بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے وہ بہتر ہے؟ پھر حضرت یوسف نے سمجھایا تھا کہ اے لوگوں تم جو کام کرو صحیح نہیں ہے، اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، سب تمام چیزوں کا مالک وہ وہی ہے، وہ اللہ اکیلے پانی برساتا ہے، وہ اکیلے ہوا چلاتا ہے، وہ اکیلے رزق دیتا ہے۔ دعوت دی تھی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اہل حق جہاں دعا کرتا ہے اپنی زبان کو حق کے لیے کھولا کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس زبان سے لوگوں کو کچھ پیغام ملتا رہے، وہ حق کی دعوت دیا کرتا ہے۔ خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت یوسف بھی ایک انسان تھے، انہوں نے